اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، اللہ کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں، اللہ کہتے ہی اس کو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، عیب کوئی نہ، خوبیاں اس میں۔ اگر اللہ میں کوئی خامی آپ کو نظر آیا تو سمجھیں کہ ابھی تک آپ کو اللہ کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ تو کہنا ہے اس کا خوبیاں ہی خوبیاں، اور یہ 4 خوبیاں تو دنیا کی بادشاہی کے لیے، حکومت کرنے کے لیے لازم ہے۔ دنیا کا راج اس کو لائق ہے، وہی اس جہان کو سنبھال سکتا ہے، اس کو ہی حکم دینے کا حق ہے، جو پہلے الملک ہو۔ الملک، ایک شخص مالک ہوتا ہے، ملک نہیں ہوتا۔ چیز میری ہے، دوسرے نے قبضہ کر رکھا، بے شک اس کا قبضہ غاصبانہ ہے، مگر اب تو میرے قابو میں نہیں چیز، وہ برتے گا اس کو۔ الملک کون ہے؟ جس کے اپنے ہاتھ میں۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں 2 قرأت میں متواتر ہیں کہ مالک یوم الدین بھی پڑھا، قاریوں نے ملک یوم الدین نہیں پڑھا۔ قرآن بھی دونوں طرح لکھے گئے علاقوں میں، وہی لے کر آیا اس طرح کہ ایک چیز ملک میں ہے وہ مالک میں نہیں ہے، ایک مالک میں ہے ملک میں نہیں۔ کیا کیا جائے؟ ایک ہی لفظ کو اللہ نے 2 طرح پڑھ دیا کہ کثر پوری ہو۔ مالک وہ ہے جس کی کوئی چیز ہے، اگر ہے ہی نہیں میری چیز، میں کسی کی سنبھال لیتا ہوں تو میں ملک ہوں، متصرف ہوں، مگر ہے مالک تو نہیں، غاصب ہوں، ڈاکو ہوں، کسی کی چیز سنبھالی۔ اور اگر چیز میری ہے مگر کوئی دوسرا لے گیا، اس نے قابو کرنے میں ملک نہ رہا، میرا تصرف نہیں رہا، میں اب اس کو بدل نہیں سکتا۔ پر میں مالک بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے بھی چیزیں اسی کی، قابو بھی اس کے ہیں، کوئی نہیں چھین سکتا اس سے، اس کا حکم چلے گا۔ ترتیب نہ حضرت جبریل امین پورا پڑھ دیں، بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں۔ یہ ہر سال اس سال تک جنہ قرآن اتریا ہوں انہوں ترتیب نہ خدا دا فرشتہ اور نبی علیہ السلام پڑھ دی، اور آخری سال کے اندر 2 باری انہوں پڑھ کے دہرایا گیا، ایک دور کی بجائے 2 دور کیتے گئے تاکہ لوگوں نے اطلاع دیتی جائے کہ خدا دا کلام مکمل ہو چکا، اللہ کی کتاب ٹھیک ٹھاک تو سپرد ہو چکی۔ اور نبی علیہ السلام نے احزاب بھی جڑے منگڑا سخت حدیث پاک کے اندر لوگ پوچھتے سی نبی علیہ السلام 7 دن کس کو کس طرح پڑھتے، حدیث سے صاف لفظ کہ 3 سورتاں 5 7 9 11 13 اور بعد دیا ساری، یعنی 7 منزلہ اسی ترتیب نہ پوری حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ قرآن ٹھیک ٹھاک رسول خدا کی زندگی کے اندر اسی ترتیب نہ اپنی جگہ سے آیتاں سچ اور سورتاں کی ترتیب بھی قائم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے دیکھ کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھواؤں سے کوئی کسر نہیں چڑی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے قرآن مجید کی حالت کہ لکھا جا چکا سی، حفظ بھی سی، مگر ایک کمی ضرور باقی کہ لوگوں کو اپنے طور پہ نسخے ہے سی، اپنی اپنی جگہ پہ تحریراں سی، مگر ایک مستند نسخہ سرکاری نسخہ جنہوں قرار دیتا جائے اور جہے بارے پوری امت مطمئن ہوئے کہ نہ کسی کاتب کی غلطی ہے، کیونکہ 1000 کوشش کی جاتی آ رہی ہے چھاپے خانے اور بڑی احتیاط تو بعد بھی حادثہ کو چیک نہیں کرایا جاتا، مگر پھر بھی اسی وینے ہیں کہ آج چھپن کئی جگہ پہ زہر کی زبر لگ جاتی، کوئی مغالطہ ہو جاتا، اج بھی قرآن کے اندر یہ غلطیاں مل جاتی، دانستہ نہیں ہوندیاں، وہ بس خاتمہ کو ہو جاتی۔ اس پاروں ایک ایسا نسخہ جڑا اینا مستند ہوئے، اینا صحیح ہوئے کہ اگر کبھی کسی بارے رولا پوے یہ اس طرح نہیں ہے تو اس طرح، وہ بھی ایک ایسی بات یقینی اور صحیح امت کو ہونی چاہیے، جی بینک کے اندر ایک دستاویز جمع کراتی جاتی، اس طرح بھی مستند اور صحیح ہے جہاں بارے لوگوں کے ذاتی نسخے جڑے اپنے اپنے لکھے انہوں سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ اینا مصدقہ اینا مستند اور اینا صحیح ہوئے کہ اگر کبھی کوئی اختلاف اور جھگڑا پوے تو اس نسخے کے ذریعے حل کیا جائے، یہ انتظام نہیں سی ہو سکتا۔ یہ جس شخصیت کو خدا نے کام لیا اور جہے ذریعے وعدہ پورا ہوا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اور میں انہوں جمع کروا، یہ جڑا حق ادری استعمال ہوا وہ اس امت جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بارے جی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کی تعریف کرنا کیا کہنا کہ جامع الفروز عثمان ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ بھی وہ امتیاز ختم کر، یعنی جڑا کام حضرت ابو بکر نے کیا سی وہ انہوں نے بھلا ہی چڈیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ کی بھی خدمت ہے قرآن کے سلسلے مگر ہور قسم کی قرآن کا ایک نسخہ مرتب کرنا اور مستند دستاویز جی امت کو دینی کہ اختلاف نہ ہو سکے اور انہوں کے اندر کبھی رولا اور جھگڑا نہ پوے، اور اگر کبھی کوئی شک شبہ پوے بھی یہ سرکاری نسخے کے ذریعے جنہوں عربی زبان مصحف الامام کیا حکومت کی طرفوں مرتب کردہ صحیح نسخہ وہ ذریعے اس اختلاف کو ختم کر رہا ہے، اس کارنامے سر انجام دینے والے امت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کتاب المصاحف کے اندر ابن ابی داؤد لکھتے اور یہ روایت اس باروں ذکر کرنی ضروری ہے کہ عام طور سے لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیتا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کی رنجشاں تھی، یعنی یہ دو پر آپس میں ناراض رہتے تھے، یہ بارے میں اتنی غلط بیانی ہوئی ہے جس کے نتیجے سے بہت فساد پہ گیا، تو اس باروں
خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان تسی سنو کہ آپ فرماؤندے سی اعظم الناس بالمصاحف اجرا ابو بکر رحمت اللہ علی ابو بکر هو اول من جمع القرآن کہ قرآن مجید کے بارے جس آدمی نے اس امت چوں سب تو زیادہ ثواب خدا نے دینا وہ حضرت ابو بکر ہے، اور خدا ابو بکر سے رحمت کرے. وہ پہلا جس زمانے میں خدا نے توفیق کی تھی تو امت نے ایک ایسا نسخہ مرتب کر لیا پھر لوگ اختلاف تو بچ گئے. کسی کو لکھنے کی غلطی لگ جائے پہی لگ جائے، مگر ایک میٹر ایسا موجود تھی، ایک ایسا معیار موجود تھی جس ذریعے سارے اختلاف ختم کیے جا سکتے تھے اور سارے جھگڑیاں کا فیصلہ کرنے واسطے وہ کتاب مرتب ہوئی. یہ بھی اللہ رب العالمین نے جڑی تقریب پیدا کی تھی وہ میں تمہید کے طور پر تیسرے جمعے تھوڑی خدمت عرض کر چکا کہ جنگ یمامہ جڑی وہ باعث بنی کہ ایک مردود مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کرتا، وہ مقابلے حضرت صدیق اکبر فوجاں جڑیاں جو بھیجنیاں پڑیاں، اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام چ عام لوگ جڑے زیادہ سی مسلمان ہوتے رہتا، مگر 700 یا اس کو بھی زیادہ قرآن کے حافظ اور عالم صحابی جڑے وہ شہید ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل سے اس بات کا باعث بنیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اس بات سے آمادہ کیا جائے اور منایا جائے کہ خدا کی آخری کتاب جڑی انہوں نے اس طرح مرتب کرتا جائے کہ اگر بہت سارے لوگ بھی اس طرح جنگاں شہید ہوتے رہن تو قرآن کا جڑا نا گم ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے. اس باروں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خدمت آئے اور آخیا کہ ابو بکر جس طرح کی جنگ یمامہ پیش آئی اور 700 سے زیادہ قرآن کے قاری اور عالم مارے گئے، اجے مار کے درپیش ہے اور بڑی جنگاں اسی طرح اہل اسلام کو پیش آنی ہے. اس طرح کا ہی ہوں رہا معاملہ کہ ہو سکتا ہے پھر کسی دن قرآن کے بہت سارے جاننے والے ختم ہی ہو جان تو کوئی جاہل اور ناواقف لوگ رولا ہی پابند نہیں ہے تو اس طرح نہیں اس طرح. یہ بھی ایک ایسا مستند نسخہ بھی مرتب ہونا چاہیے، ایک ایسا مصحف تیار ہو جانا چاہیے جہے نتیجے کے اندر کبھی اختلاف اگر پیدا بھی ہوئے تو انہوں طے کرنے واسطے وہ کتاب مستند جڑی وہ موجود ہوئے. اس کارنامے واسطے جس شخصیت نے پھر پہلا سے انکار کیا اور جڑے لوگ اج بدعت نو ایک حلوہ سمجھ کے ہضم کری جاندے انہاں دے واسطے قابل غور بات ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جدوں جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا یہ اندر کوئی گل ایسی نہیں تھی جڑی غیر شرعی. خود قرآن رسول خدا کے زمانے میں لکھا جاتا سی، حضور کاتباں کو لکھاؤندے سی، اس کو قرآن کا لکھنا کوئی بدعت نہیں تھی. مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب ہے سی کیف افعل حسین لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کام کس طرح کرا جڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. یعنی ایک بالکل جائز کام اور جی مثال خود حضور کے زمانے میں موجود تھی کہ قرآن لکھا جاتا اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا سی کہ لا یمس القرآن اللہ صاحب سوائے باوضو آدمی دے کوئی قرآن نہ چھوٹ. یعنی قرآن وہ اتنے عام تھی کہ یمن کے گورنر تک آپ نے فرمایا کہ ادھر لوگوں نے جانا تو کہنا میں قرآن بے وضو ہاتھ نہ لگاؤں. جی قرآن ہے ہی نہیں تو ہاتھ لگاؤں کی نوبت کتوں ہونی؟ قرآن موجود سی. اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص جب دشمن نہ جنگ واسطے جائے تو اپنے نال قرآن کے نسخے نہ لے کے جاؤ. نسخے اجے تھوڑے ہے کچھ چھاپا کھانا نہیں، وہ نہ وہ اس طرح اتنے شہید ہو جائے وہ نسخے طرف ہوں جان. یعنی باقاعدہ ہدایت ہے نبی علیہ السلام دیا جنہوں کو معلوم ہوتا کہ قرآن مجید لکھے لکھائے لوگوں کے کول موجود ہوں. اس کو بدعت کوئی نہیں سی جی حضرت ابو بکر نے کرنی، ایک مستند نسخہ بالکل مہر شدہ جہاں شک شبہ نہ لکھایا جائے. مگر انہوں نے اس دلیری کرنے تو بھی آخیا پہ عمر میں وہ کام کیویں کرا جہاں رسول خدا نے اپنی زندگی چ نہیں کی. اور اس سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری فرماؤں ہے واہ واہ کلام من یوسر الاتباع و ینصر الاتباع. ایک گل وہی کہہ سکتا سی جنہوں نے پتا سی کہ مسلمان کا کام ہے رسول کے پیچھے چلنا اور بدعت کو نفرت کرنا. اس کو اینا ڈرے کہ یہ بھی کتنے بدعت نہ ہو جائے کہ ایک جگہ کتاب بنواتی یہ بھی میرے سے بدعت کا الزام نہ لگے. اور جنہوں لوگوں نے پھاٹک ہی کھولتا اور بدعت حسنا کے چور دروازے جو دین کی مٹی پلیت کرنی وہ کبھی جانے رہتے جی کوئی گل نہیں نویں گل ہے اچھے ہی کرنا. یہاں لوگوں نے پوچھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جڑا مطالبہ حضرت عمر کر رہا سی وہ بالکل ایک جائز کیا خدا لکھن کا حکم دیتا انہوں کتاب کیا سو کا مکرمہ کیا اس کو لکھنا کوئی برائی نہیں مگر انہیں تو بھی ڈرے اور پرہیز کیا انہوں نے کہ جڑا کم نبی علیہ السلام اپنی زندگی نہیں کیتا ایک جگہ ایک کتاب اور نسخہ بنا کے دیں میں وہ کس طرح کروں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے بحث کی جھگڑا کیا اور قائل کرنے کی کوشش کی واللہ ہوا خیر ابو بکر خدا بھی قسم کم چنگا ہے. ایک نسخہ ایسا ہونا چاہیے امت کو مرکز کے اندر جہاں لوگوں کی کٹ بندیاں غلطیاں وہ نہ ہو کدی اختلاف بھی ہوئے تو لوگ وہ ذریعے حل کر لین. اتنے زہر آتی ہے کہ زبر آتی ہے رولا ہے امت کوئی نہ لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں ہے کہ بہت دیر بحث و مباحثے کے بعد میرے دل میں اطمینان حاصل ہوا کہ گل واقعی خدا نے عمر نو سمجھائی ہے اور جو کچھ آتا ٹھیک. اس موقع سے جس آدمی کو قرآن مجید لکھنے واسطے انہوں نے بلایا اج تو صرف میرے اور تہاڈے کو آرام نہ قرآن مجید میسر اور اسی پڑھ رہے ہیں. اس کو سانو پڑھے لکھے لوگوں نے یہ یاد نہیں کہ کس طرح یہ امانت سارے تک پہنچی ہے
خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کس طرح انہوں مرتب کرایا اور کب تک پورے مسند حالت پہنچا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے پیغام بھیجا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زید ابن ثابت بھی سمجھو اسلامی تاریخ زندہ جاوید ہو گئے اور ہمیشہ بھی انہوں کا نام پڑھے لکھے کے ذہن چ رہنا کہ قرآن جس شکل سے اور جس طرح ٹھیک ٹھاک ہے امت کو یہ بہت زیادہ امت احسان مند ہے حضرت زید ابن ثابت. اور ایک بچہ مدینہ منورہ دا انصار کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ 11 سال کا بچہ اور نبی علیہ السلام کی خدمت پیش کیا گیا کہ حضور نے فرمایا اب تو کچھ قرآن جاننا کیونکہ نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے تو پہلا ہی مدینے کے لوگ مسلمان ہو چکے سی اور حضرت مصعب بن عمیر بھی اتنے قرآن سکھاؤں سی مدینے کے لوگ بھی مکیوں جا کے دین سکھ کے آؤں. اس کو آپ نے بچہ سمجھ کے جو پوچھا تو حضرت زید نے آخیا یا رسول اللہ میں نے قرآن کی 17 صورتیں یاد. تو نبی علیہ السلام نے سن کے اسے برکت کی دعا کی فرمایا خدا تینوں اور زیادہ علم دے کہ نال اسے پوچھا بھی تو سریانی زبان بھی جاننا کہ اور سریانی زبان اس میں یہودیاں کی زبان سی جویں ہوں انگریزی زبان ہے اور یہودیاں نہ خط و کتاب ساری اسے سریانی زبان سی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زید میں انہاں یہودیاں تے اعتبار کوئی نہیں کرتا انہوں جدو کتنے خط لکھاؤنا ہوں تو بلا لیتا تے اپنی زبان سے لکھتے ہوں پتہ نہیں ودا دیں کہ گھٹا دیں اس کو تو کوشش کر کے تو سریانی زبان سیکھ. تو فرماؤں اللہ رب العالمین کی مہربانی اور خدا کا فضل سی میں صرف ادھا مہینہ لایا تے میں سریانی زبان کا اتنا ماہر ہو گیا کہ وہ خط و کتابت کر سکتا. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب باب و کاتب نبی لکھا کتاب و نبی لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کاتب حالانکہ میں لکھا تو دسیا کہ تھوڑا بہت لکھتے رہیے باقی صاحب مگر جڑا شخص کاتب النبی دے منصب سے پہنچا اور جس لیے نہ ہی مشہور ہے کہ رسول اللہ کا پرسنل سیکرٹری اور حضور کا کاتب یہ صرف زید ابن ثابت جنہوں رسول خدا نے پھر سونپ دیتی ہے ذمہ داری کہ ساری خط و کتابت جی کرنی آگے تو مینوں وہ پڑھ کے ترجمہ کرنا یہ بھی تیرا کم ہے. اور قرآن جدوں پھر اترتا نبی علیہ السلام حضرت زید ابن ثابت کو بلا لیں گے کہ حضرت زید ابن ثابت کو تحریر کراؤں گے. اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ زید انہاں کا کن تک تکتب الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا دے نبی دے زمانے چ وحی لکھدا سی قرآن لکھدا سی. اس کو ہن بھی اجلا قرآن دا نسخہ ایک مرتب کرن دا ساڈا خیال پیدا ہوا کہ مستند اور یقینی نسخہ تیار کرتا جائے. یہ واسطے تو ہی موضوع جوان آدمی ہے عقل مند ہے اور سانو تیرے تے پورا اعتماد اور تسلی ہے تو اس قرآن مجید نو مرتب کر. اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانے کا کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ مصر دے وزیر اوقاف اور اس زمانے کے بہت بڑے ادیب ہے محمد حسین عاقل انہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتاب لکھی ہے وہ آخر سے لکھتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کارنامے کہ نبی علیہ السلام تو بعد پہلا ہی صحیفہ بنی صاحبہ خلافت کا جھگڑا اکھڑا ہونا اور اگر ابوبکر صدیق جیسا بندہ اس سے قابو نہ پاؤں تو منافقین نے جی یہ چال چلی جو نتیجے مہاجرین اور انصار کی جنگ شروع ہو جانی تھی اور اسلام کا خاتمہ ہو جانا. اس میں بھی بہت بڑا کام ہے کہ حضرت صدیق اکبر جیسا ممتاز بندہ اسے مسلمانوں موجود تھی اور وہ بھی برکتنا خلافت کا مسئلہ بھی عمدہ طریقے حل ہو گیا. اور ادو بعد مرتدہ کا اٹھ کھڑے ہونا زکات کے منکر جھوٹے نبیاں کے امتی اور دین اسلام تو پھر جان والے انہوں کا سر کچل کے دوبارہ اسلام کا غلبہ قائم کرنا عرب یہ بھی حضرت ابوبکر کا کارنامہ. اور تیسری بات ہے کہ پھر عراق اور شام کی طرف اسلامی لشکروں کو روانہ کرنا اور فتوحات کا سلسلہ شروع کرنا یہ آغاز بھی صدیق اکبر کے زمانے فرمایا. سارے کارنامے جب ویکھی جائے اور اس بارے پریشانی ہوتی کہ اعلیٰ کارنامہ کہڑا تو پھر جس بات میں ایک مورخ اور عقل مند آدمی منوں گا یہ دینی لحاظ میں سب تو بڑا کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ وہ قرآن مجید کا جمع کرنا. اگر قرآن کے بارے رولا نہ مکا دیں تو میں صرف ایک مثال دیتی ہے کہ انہوں پڑھنے تھوڑا جہا اختلاف علماء دا جو ہر جڑا پڑھنا کر دے وہ نتیجے کی پیر تو اور مسئلہ جڑا قیامت تک کوئی نہیں پا صرف ایک زیر زبر سے پڑھتا رہا. اور اس طرح کے ہور بھی جھگڑے اگر پیدا ہو جاتے کبھی یہ امت متحد نہ ہو سکتی اور انہوں کا دین پہ عمل کرنے کی کوئی صورت ہی نہ رہتی. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سمجھو احسان انہوں کی نیکی ہے کہ انہوں نے اس قرآن مجید کو مرتب کرتا اور صحیح شکل کے اندر اکٹھا کر کے دیتا. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا انکار کیا کہ جڑا کام خدا دے رسول نے نہیں کیتا میرے ذمہ نہ لگاؤ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ اسی طرح میں بھی عمر کی گل نہیں سی منتا مگر اخیر مینوں شرح صدر حاصل ہوا اطمینان ہوا دل منیا کہ جڑا یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے قرآن کا ایک مستند نسخہ مرتب ہو جانا چاہیے انہوں ایک کتاب کی شکل دے دینا چاہیے اور وہ بالکل مور شدہ قرآن ہونا چاہیے. اس کو ایک ٹھیک کام میں سنبھالنا اور تیرے تو سوائے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ تو خدا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے سے قرآن لکھتا رہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بڑی رد و قت تو بعد بحث مناظرے تو بعد تسلیم کر لیا اور اپنے ذمے لے گئے.
ہوں ایک کام اتنا بڑا سی کہ حدیث پاک چاہتا ہے اینی وڈی ذمہ داری کہ اگر ایک شوشے کا فرق پی گیا تو ایسی لائن غلط ہونی ہے پوری امت گمراہ ہونی ہے اور وبال سارا زہر دی گردن سے اس تو فرما ہے کہ میں اگر ابو بکر اور عمر میرے ذمہ لگا دیں کہ ایک پہاڑ نو پٹ کے سارے نو اٹھا کے دوسری جگہ تو کھڑنا ہی تو میرے لیے اس تو آسان سی یہ بہت جڑا میرا ہے انہوں نے پاس تھا کہ قرآن کا ایک مرتب نسخہ جہد اندر کوئی ذرا برابر فرق نہ ہوئے ان جی خدا کے نبی سے اتریا سی اور جبریل امین نے انہوں نے پہنچایا سی اس طرح امانت امت کو مرتب کر کے دینی ہے یہ پہاڑ نالوں بھی میرے واسطے زیادہ مشکل اور اوکھا کم مسجد نبوی کے اندر وہاں دفتر بناتا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلان کرتا کہ بھائی 3 ذریعہ نہ جڑی آیت ثابت ہوگی وہ درج ہونی ہے جی 3 نہ یہ ثبوت اکٹھے ہوئے تو قرآن تو آیت درج نہیں ہونی پاویں سانو سارا نو یاد ہو یہ کام ہور زیادہ مشکل ہو یہ اندر ایک ورتی برابر نہیں کمی دیتی ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے جی یاد نہ آیت لبھی وہ بھی نہیں لکھ حافظ ہونے چاہیے جڑے دسن کہ ہاں اصا یہ یاد کی اور سارے علم سے پہلا حافظے تو مدد لو وہ تحریر موجود ہونی چاہیے کہ عام لوگوں کو بھی لکھی کسی کو لبے اور نال یہ کہ خود نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کسی کاتب نے لکھی ہوئے اور وہ گواہ موجود ہون بھی انہیں خود حضور کے سامنے بہ کے لکھا یہ 3 شہادتیں جب تک مکمل نہ ہون لوگوں کے حافظے بھی ہوئے عام لوگوں کو بھی لکھی ملے اور خود حضور دے کو کسی نے بہ کے تحریر کی وہ بھی دستاویز ملے جب جا کے انہوں قرآن کے اندر درج کر اس طریقے نہ قرآن مجید اینی محنت اور اینی کوشش مرتب ہوا کہ اج سانو مفت مل جان پروں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس ویلے یہ کنی محنت نال اور کنی مشقت نال لوگوں نے اکٹھا کیتا اور امت نو خدا دی امانت اور اللہ تعالیٰ دا صحیح دین جڑا ٹھیک شکل دے اندر دتا قرآن مجید دا نسخہ جڑا مرتب ہے تو اس سلسلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماؤندے اور اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اتنی بڑی خدمت لئی کہ اسلامی تاریخ کے اندر اٹھاؤ اور ورق گردانی کرو تو تمہیں اندازہ ہوئے کہ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں کیسی کیسی شخصیتیں اسلام پیدا ہوئی اور کنے بلند مرتبہ بندے جمے حضرت زید بن ثابت نے 6 بندیاں سے اپنے ساتھ پڑھو 6 بندے صحابہ کرام تو جڑے فتوا دیں علم بہت لوگوں سی اور تھوڑے بہت مسائل جانتے سی مگر 6 بندے سی جنہوں کو اخیر فارغ فتوا لیا جاتا سی اور جو کچھ شریعت کے بارے چ دستے سی اخیر دین کی بات وہ تصور ہوں جنہوں کو حضرت عمر حضرت علی عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت یعنی 6 بندے صحابہ کرام تو اصحاب الفتوا والقضاء انہاں لوگوں کی تحریر کری ہوئی دین سمجھی جاتی تھی اور شریعت کے بارے انہاں کا فتوا جڑا سب تو اعلیٰ سمجھا جاتا اور اس درجے تک کہ حضرت زید ابن ثابت پہنچے اور اہل علم کا اتنا اکرام اور احترام تھی ہوں بدقسمتی نے کہ دینی علم پڑھنے والا لوگوں کی نظر حقیر ہو انہیں سمجھو تھوڑے معیار اور پیمانے اٹھتے اور اس برطانوی دور نے لوگوں کے ذہن انہیں خراب کرتے تھا جو ناخوب و تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے کاموں کا اینی مت مارتی کہ جڑے لوگ سارے تو زیادہ عزت کے لائق تھی انہوں نے حکارت کے کلوے ملا ہے مولوی یا مولانا اور جڑے لوگ ذلیل کیتے جان کے لائق تھی اور اس قابل سے انہوں نے جتنی جگہ دیتی گئے وہ میاں جی اور چودھری اور لیڈر اور سردار بن گئے یعنی یہ برطانوی دور کی نحوست اور انہوں کی کامیابی سمجھو کفار دی کہ انہوں نے تھوڑے ذہنوں میں اینا پلٹیا کہ خدا رسول کی تعلیم جاننے والا وہ حقیر ہے سوائے انہوں لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس دور کو ہدایت دیتی ہے تو کسی عالم کا احترام کرن ورنہ اپنے سرمایہ کے بلتے سمجھے مولوی کے سارے ٹکروں سے پلتے مگر وہ زمانے تھی اندازہ کرو کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو گھوڑے سے سوار ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بندے عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچے کا پتر اور پیغمبر خدا کا خود ہی بہت بڑا صحابی اور قرآن کا ترجمان اور امت پوری نے وہ نام ترجمان قرآن کیا کہ قرآن میں جو سمجھنا کہ اپنے عباس کی تفسیر کا پتہ کرنا اور وہ بھی برکت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دی کہ نبی علیہ السلام کی زوجیت حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت عباس کی بیوی اور ایک انس اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤں کہ ایک رات میں اپنی خالہ کو نبی رکھیا سی اسے پوچھایا حضور اینے خوش ہوئے میرے اس ادب سے اور میری اس دانائی سے کہ دعا فرمائی اللہ فقہ فی الدین وعلم الکتاب یا اللہ انہوں دین دی سمجھ دے اور انہوں قرآن مجید کی تفسیر سمجھا اس کو اس مرتبے تک پہنچے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جدوں کوئی فرصت ہوں وہ ایک مجلس کر دے ہلکا درس بنایا سی اپنی حکومت کے نال علم والے لوگوں کو بلا لیں گے صحابہ کرام اور کسی دن تجویز کر دینا کہنا آیاتوں کے بارے اینا صورتوں کے بارے آپ اپنا دسو خیال جی تفسیر کرو تشریح کرو اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی چھوٹا ہوتا
حضور دی وفات دے وقت صحابہ کرام جو صغیر سن چھوٹی عمر اگے بٹھاؤنا تو صحابہ کرام چ بڑے بڑے شیوخ اور بڈھے جڑے سی انہوں نے آخیا یہ سارے پوتی زیادہ جوان ہے یہ عمر تو کی کرتا ہے اس بچے کو سارے لے آ کے بٹھا دینا انہوں نے آخیا تھوڑا امتحان کر لوں اور صحیح بخاری چاہتا کہ ایک دن فرمایا بھائی سارے سورت جہاں نصر اللہ کے بارے میں آپ اپنی تیاری کرو سارے آ گئے اور مجلس ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ سادہ جی گل کی فتح ہو گئی مدد ہو گئی وہ ترجمہ انہوں نے کہا کہ عربی تو مینوں زیادہ آؤں تو سورت دسو اس گل نہیں آئی ہے کوئی نہیں دس حضرت ابن عباس رضی اللہ آپ نے پوچھا کہ عبداللہ تیرا کی خیال ہونا آخر رسول اللہ نے وفات دی اطلاع خدا نے حضور نے آپ کی موت کی خبر دیتی ہے پوچھا کہ میں تشریح کی بہت سے حضرت عمر آیا سمجھ یہ اس بات ہے جس باروں میں اپنے عباس کو تے سارا تو اگے بٹھاؤں عمر میری زیادہ ہونا تو نہیں نا علم آ جاتا علم تو جو کسی کے پلے ہے تو عبداللہ بن عباس جیسا آدمی وہ حال ہے کہ حضرت زید بن ثابت سوار جسے ہوئے کہ رکاب ایک انہوں نے پڑھی فرزند رسول اللہ کے چاچے دے لڑکے اہل بیت چوں اور خود بھی اتنے بڑے عالم سے حضرت زید کی رکاب پڑھی تو حضرت زید کہنے لگے تنہا یبنا من رسول اللہ کے رسول کے چاچے کا پترا پرا ہو جائے نا میرے کو بیدبی کرا تو رکاب پڑھی ہے مینوں گناہگار نہ کر تو اس حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سی لا بل ہاکذا نفل بالعلماء والقرآن نہیں خدا دے نبی نے سامنے ہدایت دیتی ہے تہاڈے تو جڑے دین دا علم رکھنے والے ان دا اتنا ہی ادب کرو اس تو عالم ہے پیغمبر خدا دے دین دا جانن والا تیرا عالم دا ادب کرنا پاویں میں رسول دے چاچے دا فرزند ہے میرا حق ہے حضور نے تعلیم دیتی انہیں آخا کٹ پھر ابن عباس میرے کہتے ہیں پڑھا ابن عباس نے ہاتھ چڑھا انہیں بہت سا دیتا ہے گائے کہ فرمایا سانوں بھی اللہ کے رسول نے حکم دیتا کہ میرے والے بیت کا احترام جی تمہیں ہدایت دیتی سی نا بھی امت عالمہ کا ادب کرو تو سانوں بھی ہدایت دیتی سی میرے گھر جانا بھی ادب کرو لیا میں تیرے ہاتھوں بہت سارے اس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سوسائٹی تیار کی جڑے بندے پیدا کیتے وہ ان کمالات کے اور ان خوبیاں کے مالک کی کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی رکاب جڑی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے اور جس دن حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ انتقال ہوا فوت ہوئے اس موقع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الیوم مات حبر الامہ آج سچ پوچھو کہ اس امت کا جڑا ربانی عالم سی وہ دنیا کو چلا گیا جنہوں خدا نے صحیح علم دیتا سی نا دنیا تو اٹھ گیا اور نال کیا اللہ ان یجعل من ابن عباس منو خلق صرف اینی رب دی رحمت تو مینوں امید ہے کہ جے زید ابن ثابت نہیں رہا جی کثر خدا عبداللہ ابن عباس کو پوری کی اور عبداللہ ابن عباس نے کثریں کڑیاں بعد لوگوں نے علم دین واسطے اتنا فائدہ اٹھایا ابن عباس کو بھی کہ شاید ہی کسی کو امت نے اتنا فائدہ اٹھایا اور اس پاروں ہی بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے اچھے لوگ جڑے سی عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ جاندے سی اور اسلامی تاریخ کی سمجھو ہے بڑیاں مثالاں چوں کہ آخر ابن عباس کی موت کا سبب یہ علم ہی بنے کہ مکہ معظمہ کے اندر ایک پاس عبداللہ ابن عباس کا درس وہ نہیں دنیا سویر تو شام تک کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی حدیث سمجھ رہا ہے کوئی عرب کے نسب کے بارے پوچھ رہا ہے کوئی شعر و شاعری پوچھ جس علم کا کوئی آؤں عبداللہ ابن عباس کی تسلی کر دوجے پاس دوجے پرا عبداللہ ابن عباس اتنے دیگاں پک دیاں غریب لوگ کھا رہے تو عبداللہ ابن زبیر جیسے بندے چنگے پلے دیندار انہوں نے ایک شاعر کم وقت نے جا کے کیا کہ عبداللہ اگر تو حکومت ہونا دی سی مکے کہنے لگا عبداللہ اگر تو نام ہی دنیا میں رہا تو تیری کمی نہیں لوگوں کو محسوس ہونی کیونکہ لوگوں کو صرف دو شیاں چاہیے یہ علم یا مال تو علم عبداللہ ابن عباس کو مل رہا مال عبیداللہ ابن عباس کو مل رہا تیری کیڑی لوڑ کو ایسا حدیث کے پتر نے نقطہ ذہن سے بٹھایا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ جیسے بندے نے بھی وہ بات سے لگ کے پیغام بھیجا کہ کام بند کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ میں یہ تو کہڑا کام بند کر دیے بھی لوگوں کو کھانا نہ دئیے انہوں کی مدد نہ کریے یا دین کا علم نہ سکھائیے کہڑا یہاں جو کام ہے جنہوں بند کرے بس انہوں نے آخا میں بہرحال مکے جنہوں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ سبب بنیا حضرت ابن عباس کا طائف جلا وطن مکہ معظمہ کو کٹ کے طائف کرتا گیا اور جس جگہ پہ مسجد ہے طائف کی اتنے ابن عباس رضی اللہ کی خبر بنی اور طائف کی انہوں کی موت ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ زید ابن ثابت کی کمی نو اگر کسی شخص نے پورا کرنا تو عبداللہ ابن عباس سے ایسا بنا تو یہ حضرت زید ابن ثابت قرآن نو جمع کرنے والے صحابی ہے جنہوں کے بارے حضرت حسان ابن ثابت نے کیا جب وفات ہوئی تو اس موقع پہ کیا فمل للقوافی بعد حسان وابنے کہ جے حسان مر گیا اپنے بارے کیا تو میرا پتر عبد الرحمان مر گیا نا کہ عرب کو شاعری کا قصہ مک جانا کون بات یہ شاعری کروں گا ومل للمعانی بعد زید بن ثابت ہی کہ جس دن زید بن ثابت نہ رہا اس دن دین دے اور قرآن دے معنی کے سمجھانا ہے یہ عالم کتوں لگ اس کو اتنا بڑا بندہ جہے ذمہ لگاتا کہ قرآن کا ایک نسخہ مرتب کر اور ایسا نسخہ جہاں اندر کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں
یہ حضرت زید ابن ثابت نے محنت کر کے کوشش کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ زمانے جو مرتب کیا اور یہ جدن خاتمہ ہوا اتنے بھی خدا کی قدرت کا ایک نشان ہے. صحیح بخاری کے اندر اور دوسری کتابیں پڑھو کہ جب پورا قرآن مرتب ہو گیا سارا یاد بھی آتا لکھیاں بھی لب گئی حضور دے سامنے بہ کے لکھیاں تحریراں بھی جڑیاں نکل آئیاں مگر ایک آیت بارے فرماؤں زید ابن ثابت رضی اللہ کہ میں بھی انہوں جانا عمر بھی جانا سارا یاد بھی مگر وہ لکھی نہ ملے ایسی تحریر جی رسول خدا دے سامنے بہ کے کسی شخص نے لکھی ہوئے اور یہ جی پھر وہ سورہ توبہ کی آخری دعا اندازہ کرو ایک ایک بات دین کی جی تک وہ پوری امانت نہ پہنچی ہے کہ سورہ توبہ جتنے جا کے ختم ہوئی اور آخری دعا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دعا لکھیاں جڑیاں حضور دے سامنے کوئی گواہی دے نہیں ملتی اور رب نے مسئلہ اخیر اس طرح حل کیا کہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو تحریر ملی اور وہ صرف ایک آدمی تھی جہاں کو نبی علیہ السلام کے سامنے لکھن کی گواہی حضرت خزیمہ کو ایسی ملی اور پھر جا کے قرآن مجید کے اندر درج کیا. اور خزیمہ ابن ثابت بھی کس منزلت اور مرتبے کے مالک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی نال پینڈو آدمی عربی سوا ابن قیس محاربی کا نام سے وہ پنڈو آیا گھوڑا وہ کول سی نبی علیہ السلام نے اس سودا کر لیا طے ہو گئی کہ انہیں پیسے تینوں دینے کوڑا میں خرید نبی علیہ السلام اگے اگے تر پہ بدو پیچھے کوڑا پھڑ کے تریا ہوں حضور کچھ گاہ چلے گئے کچھ ایسے بندے ملے جنہوں نے کوئی علم نہیں سی ویچ چکا انہوں نے آخیا کوڑا تو عربی ویچنا انہیں آخیا ویچنا اور کچھ پیسے زیادہ لگائے تو انہیں آخیا نبی علیہ السلام بھائی میں کوڑا دیتا تیرا میرا کوئی سودا نہیں. حضور نے فرمایا تو میرے نال سودا کر چکا ہے میں پیسے دین واسطے تریا جانا تینوں تو یہ نواں ہی رفڑ پا لیا تو یہ لوگوں نے کس طرح سودا کرتا انہیں آخیا کوئی سودا نہیں ہوا تو گوا لے. اس موقع سے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے آخیا میں اس گل کی گواہی دینا کہ سودا ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا کہ خزیمہ تو اس گل کی چال کیون دینا جب کہ سارے نال اس مجلس موجود ہی نہیں. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ کا جواب دے سی صدقت بما جئت به جو کچھ تو خدا دے کولوں لے کے آیا جدوں میں انہوں سچا جاننا میں نہ جبریل ویکھیا نہ خدا بولتا ویکھیا تو کہنا تے اسی مننے کہ بالکل ٹھیک اور وعلم تو انک ما قلت حق اور یقین جاننا ہے جو کچھ تو کہہ رہے ہیں بالکل خدا دا کلام ہے. جدو ایڈی وڈی تیرے بارے اسی گواہی اور شہادت دینے تے دنیا کا ایک رولا جہد بھی تینوں سچا نہ منیے ساڈا وہ ایمان اور یقین کتنے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آج تو یاد کر لو اے خزیمہ اتنے ثابت جڑا تو شہادت ہے کسی کے حق دے تو پاویں کسی کے خلاف جتنے انہیں گواہی دیتی دو گواہوں کی لوڑ نہیں جاؤ میں امت نے یہ درجہ دیتا یہ شہادتین دے منصب کا حامل ہے یہ درجہ کہ من شاہد آلو خزیمہ والا کسی کے حق کی گواہی دے تو پاویں کسی کے خلاف جاتی ہوئے فحق کو بس کسی عدالت جب پیش ہو گیا خزیمہ یہ گواہی سے کتا مک گئی یہ ایمان اور یقین نے دسیا کہ واقعی صحیح مومن کا کام ہے کہ خدا دے پیغمبر جب اینی وڈی گل سچا من چکا جی بالکل غیب نہ تعلق رکھتی کہ دنیا کے معاملے کیوں نہ سچا منے اس کو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اس گل کا سبب بنے کہ قرآن کی آخری دعا کا حضرت خزیمہ ابن ثابت کو ملی اور تب جا کے پورے اطمینان تو بعد سورہ توبہ کے آخر سے لکھیاں گئی اور قرآن مجید ایک مصحف کی شکل ایک مستند نسخے کی شکل حضرت صدیق اکبر کی تحویل دیتا ہے لکھ لکھا کے خلیفہ وقت کو امانت ہو گیا جب بینک کے اندر کوئی دستاویز ضرورت نہیں تھی میں عرض کر چکا لوگوں کو یاد نہیں سی قرآن لکھے لکھائے بھی آگے سی مگر استناد کی خاطر کہ کبھی اختلاف اور جھگڑا ہوئے ایک مستند تحریر ایسی موجود ہونی چاہیے جنہوں پوری ہمت بنے کہ متفق علیہ نسخہ کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں وہ حضرت صدیق اکبر جنہوں کو رکھ دیتا گیا اور ان کے کول اور جس جس شخص کو نسخوں کی ضرورت ہوں وہ ملا کے ویخ بھی لیں اور بعد کی امانت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول رہی انہوں نے زمانہ خلافت جو ہے متولی رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد پھر حضرت حفصہ ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی رسول خدا کی بیوی قرآن انہوں نے کول اور حضرت حفصہ کو لے کے یہ تیسرا مرحلہ قرآن کی اشاعت ہے پیغمبر کے زمانے آیتوں کی ترتیب دیتی گئی سورتاں جتنے جتنے انہوں لگاتا گیا بالکل ان کے نام مقرر ہو گئے یہ کمی کوئی خدا کے نبی نے نہیں سکی مگر وہ ایک مسلم نسخہ ایک صحیح اور معتبر کتاب کی شکل یہ حضرت عمر رضی اللہ زمانے سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا حصہ پھرے ہے اور اس باروں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرماؤ ہے کہ لوگوں عثمان کو کچھ نہ کو نسخوں کے بارے انہیں جو کیتا مرائے ملنا
سارے صحابہ کرام دی مجلس اکٹھا کر کے مشورے نہ اور پوری سوچ بچار تو بات کیتا اس ویلے جو دے بارے کوئی غلط بات کہنا یہ پورے اس مسلمان معاشرے نو بدنام کرنا ہے. صحابہ کرام سے تہمت ہے. انہوں سارے نے مل کے کرو اس زمانے 7 نسخے مرتب کر کے 7 نقل کرا کے جن مرکزی اس زمانے کے اسلامی شہر سی دمشق سی کوفہ بصرہ بحرین مکہ مدینہ انہوں ساری جگہ سے 7 نسخے رسوات سے حضرت عثمان رضی اللہ کام ہے. قرآن ابو بکر نے جمع کیا رضی اللہ تعالیٰ نو وہ نقل کرا کے 7 کاپیاں بنوا کے انہوں مرکزی شہروں کے اندر بھیجتا لوگوں نے آخیا کہ جہاں بھی چاہتا اپنے صحیح نسخے مرتب کرنے یا وہ شک اپنی دور کرنا انہوں نسخوں کے ذریعے دور کرے. یہ 7 قرآن مجید اور مصحف بنا کے انہوں نے علاقوں بھیجنا یہ حضرت عثمان رضی اللہ کا کارنامہ ہے. اور ایک بہت بڑی گل ہے جی رسول خدا کے زمانے کے اختلاف سے صرف کی اجازت تھی. وہ زمانے نبی علیہ السلام نے عرب کے جڑے قبیلے بولتے سب عربی سی مگر انہوں کے لہجوں کے اختلاف بولن فرق جی کچھ قبیلے جڑے وہ کاف بالکل نہیں سی بولتے علیکا آتا تو علیسا ہی بولتے کاف کی جگہ چین بولتے سی یہ کا تو ربی آدھے وہ قبیلہ چین بول ہی نہیں سکتا. جتھے جتھے بھی کاف استعمال ہوتا سی علیکا علیکم علیسے علیسا اس طرح ہی پڑھتے. اور نبی علیہ السلام نے اس باروں پہ لوگوں کو مضمون سمجھانا چاہیے مطلب پلے پانا چاہیے. یہ ضد کی چیز ہے کہ نہیں قریشیاں کافی منہ کڈو یہ کوئی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا جبریل امین نو کہہ کے میں اللہ تعالیٰ کو اجازت لے لی عرب کے جڑے قبیلے اپنے اپنے لہجے اور طریقے نہ پڑھ سکتے پڑھو گل نو سمجھنے کی کوشش. یہ آسانی ہو گئی تو ضرورت کے تحت دیتی گئی مگر بعد کے مصیبت بھی بن گئی کہ جڑے نویں لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے یہ نہیں سی پتا بھی یہ عرب کے اپنے لہجوں کے فرق پارو آپ نے اجازت دیتی. وہ جی کسی نے ربیہ کے بندے کو پڑھیا انہیں سین ہی پڑھا دیتے. نماز آئی انہیں سین ہی سین پڑھنے علیسا ہی پڑھنا شروع کیا علیکا پڑھنا پچھوں گاؤں پڑھ لیا انہیں آخیا سی تو علیکا پڑھ لیا تو علیسا کتوں کڈیا. وہ نتیجے چ لڑائیاں اور مار کٹائی تک بھی نوبت پہنچنی شروع ہو گئی. حتیٰ کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر بھائی جان کا علاقہ اور دوسرے پاسے مہم سے گئے سی. انہوں نے اتنے دیکھا کہ اس اختلاف پاروں بعض جگہ سے لڑائیاں بھی ہوئی اور قتل تک نوبت پہنچنے کا موقع آ گیا. مدینہ منورہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے آ کے کہ حضرت امت کی خبر لو یہ بچا لو اس کو پہلے کہ یہود اور نصارہ کی طرح یہاں قرآن کا بھی رولا پی جائے اور بالکل یہ آپس لڑ مرن اس کو یہ کوئی بندوبست اس لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 7 نقل کرا کے انہوں نے اس دیا سارے مرکزی شہروں کے اندر بھیج دیا اور پوری مسلمان دنیا کو حکم دیتا کہ جس جس نے بھائی اپنے قرآن مجید کو ٹھیک کرنا اب تسلی کرنی ہے کہ وہ کوئی غلطی اور کمی نہ رہ جائے وہ یہاں نقلوں کے مطابق اپنا کام جا ٹھیک کرے اور یہ قرآن مجید امت تک جس امانت اور حفاظت نہ پہنچا اور خدا کا وعدہ جڑا سی کہ میں یہ محافظ ہاں پورا ہوا یہ ذریعہ اور واسطہ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر نو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنایا. اور جی اس بات کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ میں بول رہا تو تھی سن رہے جے یا پوری دنیا اس خبر سے یقین رکھتی کہ مکہ معظمہ ایک شہر ضرور موجود ہے. اتنا ہی یقینی یہ مسئلہ ہے کہ قرآن وہی ہے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دتا سی یہ اندر ذرا برابر کوئی کمی عربی تھی. یہ ساری اپنی مناظرہ بازی اور جھگڑیاں کا نتیجہ کہ اسی غیر مسلم دنیا میں موقع فراہم کرتا عیسائیاں اور آریہ اور ہندوؤں میں گنجائش دیتی جو سارے منہ ہی یہ گلاں کرواؤ کہ لو جی تھوڑے چو کچھ لوگوں کے قرآن ود ہوں سی کٹ گیا اسی اپنی جوش اور رنگ چ لگے رہے کہ کوئی کیا جڑے انہوں کا قرآن ود سی کوئی آ کے سنیا کا کٹ سی مگر اس گل نہ سمجھا کہ یہ نقصان جا خود مسلمانوں اور تمہوں اگر موقع ملے عیسائیاں دیا کتاباں پڑھنے کا آریہ کا پڑھنے کا تو انہوں نے یہ بڑا آسان کرتا کام جو چپ کر کے ساڑیاں کتاباں کو کٹ وکھاؤ تو تھی کس منہ نہ آتے جی قرآن صحیح ہے تو اپنے بہت سارے مسلمان جڑے آتے قرآن کٹ سی کوئی ود سی اور اس مصیبت نو ویخ کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل اور سمجھ دیتی اور انہوں نے یہ مصیبت پیش آتی سی مناظرے کی انہوں چپ کر کے لکھ دیتا کہ سارا بکواس ہے اور مسلمانوں کو کسی کے بارے بھی کہنا بھی اس قرآن کمی جیسی منتا بالکل جھوٹ ہے. مسلمان مشرق تو مغرب سے سب متفق ہے اور اگر انہوں جو کوئی آتا تو جاہل سے بیوقوف اور نادان ہو سکتا ورنہ کوئی نہیں. اور اس پاروں ہی لوگوں نے شیعہ علماء چویں علامہ تبرسی جیسے اور سید مرتضیٰ جیسے اللہ والا صاحب جنہوں نے علم الہدا کہ دنیا سے اگر کوئی روشنی کا مینار ہے تو سید مرتضیٰ اٹھاؤ دی تفسیر کی اس لکھا کہ دنیا کے اندر جن آتے اس قرآن کے اندر کوئی کمی تھی یا بیسی یہ ود سی یا کٹ سی وہ سارے من الحسویین بکواس کرنے والے اور بےہودہ لوگ اس قرآن کے اندر یہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح ہی آیا اور یہ ہے نہ یہ اندر کوئی واضح نہ گھاٹا کوئی شبہ نہیں اور یہ خلاف اگر کوئی روایت ہے یا کوئی کہانی ہے کسی کتاب تو این جھوٹ اور محض بکواس ہے. یہ قرآن بالکل خرابی ہوئی کتاب ہے جنہوں لے کے جبریل امین آئے اور لوح محفوظ جس ترتیب نہ جمع سی
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تہاڈے حوالے کیتا، اور قیامت تک یہ اپنی اصل شکل دنیا کے اندر موجود اور باقی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصحف جڑے انہاں چوں کچھ اجے بھی باقی، کچھ وچوں بدقسمتی نہ ضائع ہو گیا، مگر کچھ انہاں 17 نسخیاں جو اجے بھی دنیا کے مختلف شہراں موجود ہے. اور دنیا کے لوگوں مسلمان ہوں بھی یہ کہہ سکتے پوری تسلی نہ بجے تمہیں ذرا بھی شبہ کہ اس قرآن 1400 سال کوئی کمی بیسی ہوگی تو تھی وہ نسخے ابھی بھی پرانے پے انہوں نے ملا لو، اور جاوا سماٹرا تو لے کے انڈونیشیا تو لے کے جا کے مغرب تک دنیا کے کسی کونے قرآن دکانوں تو خرید کے انہوں نے ملا کے دیکھو. اگر تمہیں کوئی کمی بیسی نظر آتی ہے تو بڑی تاری نیکی ہوگی، وہ فرق تھی دنیا کے مسلمانوں کو دسو. نرنا اس بات سے یقین کرو کہ خدا کا کلام بیان ہی وہ جنہوں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیتا، اور بعد صدیق اکبر نے انہیں ایک نسخے کی شکل مرتب کر کے امت کے حوالے کیتا. یہ وہ وعدہ سی جمع قرآن کی تاریخ بیان کرنے کا جڑا میں آج تھوڑے سامنے پورا کرتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانے سے قرآن اس طریقے ایک نسخے کی شکل اختیار کر گیا اور اینا مستند اور اینا یقینی ہو گیا کہ ہونا سارے جن مرضی جھگڑے اور بحثاں آپس رہن، الحمدللہ قرآن اپنی صحیح شکل کے اندر موجود ہے. اور وہ بحبل اللہ جمیع خدا کا ایک ایسا رسا جہدے بارے نبی علیہ السلام فرمایا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ نے آسمان تو زمین والوں رسا لٹکاتا، جس شخص نے مضبوط پکڑ لیا ان شاء اللہ بلندیاں تک پہنچنا. اس قرآن کے ذریعے ہدایت کا کامل انتظام خدا نے کرتا. ہوں اس سے عمل کرنا اور اس تو فائدہ اٹھانا یہ میری اپنی اور تہاڈی خوش نصیبی ہے. اگر اس پاک کلام تو اسی فائدہ پورا نہ اٹھائیے تو اپنی بدقسمتی ہوگی، ورنہ خدا نے پوری حفاظت کے ذریعے روح امین کے ذریعے نو اتاریا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچایا اور صحابہ کرام نے امت تک منتقل کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون